اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ اجر آخرت کا اس سے بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ لوگ جان لیتے، الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے توکل کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں طرف ان کے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات والزبر، 7 دلائل کے، والزبر اور 7 صحیفوں کے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتاری ہم نے آپ کی طرف ذکر والی کتاب، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ کھول کر بیان کرے واسطے لوگوں کے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نہیں اتاری گئی طرف ان کے کوئی چیز، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا پس امن میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ، اس سے کہ دسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آئے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ نہیں سمجھتے، او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لیں ان کو ان کے چلتے پھرتے میں، فما ہم بمعجزین، پس نہیں وہ عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑ لیں ان کو اوپر خوف کے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ رکوع میں متکبرین کا ذکر تھا، ظالمین کا ذکر تھا۔ آج کی زیر سبق آیات میں اور اس رکوع میں مظلومین کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بعد اس کے کہ ظلم کیا گیا ان پہ، البتہ ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں حسنہ، اچھا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحاب کو بہت پریشان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ 2 ہجرتیں حبشہ کی ہوئیں، اس کے بعد تیسری ہجرت مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، گویا مظلومیت کے عالم میں، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں حسنہ، اچھا، اور البتہ اجر آخرت کا اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ ہجرت کرنے والے سے پوچھیں کہ وہ کتنی مشقت اٹھا کر جا رہا ہے، بنا ہوا مکان، بنی ہوئی فیکٹری، بنی ہوئی دکان، اور اپنا کھیت، لگی ہوئی فصل، لگے ہوئے باغات، اور پھر اپنے گویا کہ پیدا ہونے کا سارا ماحول سارا چھوڑ کے، اتنا آسان نہیں ہے جانا کہ اپنا جائے مولد چھوڑے، جائے مسکن چھوڑے، اور جو چھوڑتا ہے اسے احساس ہے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں بھی وہ اجر کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صلے میں بہتر ٹھکانہ دے گا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور وہ اجر اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔
الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، مصائب مشکلات کو برداشت کیا، ان کو سہتے رہے، پھر وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل کا معنی ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ اگر اسباب اختیار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نتیجہ میں نے اللہ سے لینا ہے، یہ تعطل ہوگا، توکل نہیں ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ کھانا نہ کھائے اور کہے میری بھوک ختم ہو جائے۔ اسباب میں یہ سبب ہے کہ آدمی لقمے دو چار اٹھائے، منہ میں ڈالے، پیٹ میں جائیں، پھر کہے اللہ اس سے میری بھوک کو ختم کر دے۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ یہ نہیں کہ کھانا نہ کھائے اور کہے بس اللہ ہی میری بھوک کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا کر دیں، اور بغیر باپ کے توسط کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ تو قادر ہیں، عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ آدمی شادی کرے اور اس کے بعد توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نتیجہ عطا فرمائیں گے، صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ شادی کرتا نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے دو چار بچے تندرست مل جائیں، صالح مل جائیں، جو میرے معاون بنے، یہ تعطل ہوگا، توکل نہیں ہوگا۔ وعلی ربہم یتوکلون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی کرتے ہیں طرف ان کے۔ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے مرد ہی بھیجے، کسی عورت کو ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اس میں حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ مرد پیغمبر صبح بھی جا رہا ہے لوگوں کے پاس، رات بھی جا رہا ہے، دن کو بھی جا رہا ہے، شام کو بھی جا رہا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے، روشنی میں جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے، احباب کے ساتھ جا رہا ہے۔ عورت ہر جگہ ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتی۔ عورت کے وجود کی ساخت اس قسم کی ہے کہ وہ ہر ایک سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، عورت نبی بن کر اگر جاتی تو اس طرح وہ سب بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی قیادت، ان کی امامت نہ کر سکتی جس طرح ایک مرد کرتا ہے۔ آج اگر عورت کو امام بنا دیا جائے تو لوگ عورت کی طرف نظر رکھیں گے، اللہ پہ نظر نہیں ہوگی، اس لیے کہ عورت ایک ایسے وجود کے مالک ہے جس میں یہ کشش ہے، اور شیطان ہر وقت ہمارے دل و دماغ پہ سوار ہے۔ وہاں اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی عبادت قطعاً نہیں ہوگی جہاں عورت کو بطور امام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی تھا کہ مرد ہونے کے ناطے اللہ کا پیغمبر دعوت کے لیے باہر نکلا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کہیں قیام کرنا پڑ گیا۔ عورت کہاں قیام کرتی ہے اکیلی؟ بھائی اس کی تو عزت خطرے میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ وہ کچھ ایسے ایام ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسے ایام ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزوں کی تو قضا ہے، نمازیں اس کے لیے معاف ہیں، لیکن مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر حال میں گویا کہ عبادت کا متحمل بنایا ہے کہ وہ عبادت کر سکتا ہے۔ کوئی دن مرد کے لیے چھٹی کا دن نہیں ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے مرد ہی بھیجے، کسی عورت کو ہم نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم وہی کرتے ہیں طرف ان کے۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو۔ علماء سے پوچھنا ہی یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے ایک حوالہ دیا، وہ میں دکھانا چاہتا تھا۔ اسی آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں اس موضوع پہ مستقل شیخ کی کتاب ہے الکلام المفید۔
انہوں نے وہ حوالہ درج کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم تھے حضرت مولانا نذیر حسین صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے معیار حق، اور اس میں وہ تقلید کی تردید پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی تقلید اور اس کی شرعی حیثیت۔ تو وہ فرماتے ہیں جب آدمی کو خود علم نہ ہو تو وہ شرعی طور پر پابند ہے کہ پوچھے، اور اس کا مکلف نہیں، اور اس کا مکلف نہیں کہ سب علماء سے پوچھے۔ ایک عالم سے پوچھ لے تو فریضہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی جس کو علم نہ ہو شرعی طور پر پابند ہے کہ دوسروں سے پوچھے، لیکن اس کا مکلف نہیں کہ وہ سب سے پوچھے۔ کسی ایک عالم سے پوچھے تو یقیناً فریضہ ادا ہو جائے گا۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب الکلام المفید میں بھی اس کی بحث کی ہے، لیکن یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید جو کی جا رہی ہے شرک ہے، اور اماموں کو انہوں نے نبی کی گدی پہ بٹھا رکھا ہے۔ یہ بات پہلے بھی واضح کر چکا ہوں۔ الحمدللہ ہم ایسے مسائل میں کسی بھی امام کے پیچھے نہیں چلتے جو مسائل واضح ہیں قرآن پاک میں اور حدیث رسول میں۔ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو واضح نہیں ہیں، نہ قرآن کریم میں نہ حدیث رسول میں۔ مسائل ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں ہے، اور ہر آدمی ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا وہ مسائل جو غیر منصوص ہیں، نص میں واضح نہیں ہیں، ان مسائل میں ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید، یہ تقلید شرعی ہے، کسی امام سے پوچھ کر اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ تو مغالطہ یہ دیا جاتا ہے جی نبی کی گدی پہ بٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی مقلد ان اماموں کا اپنے امام کو معصوم نہیں سمجھتا۔ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم نہیں سمجھتے، شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کو، مالکی امام مالک رحمہ اللہ کو معصوم نہیں سمجھتے، حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم نہیں سمجھتے۔ جب ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، پھر یہ ہم پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ جی نبی کی گدی پہ اماموں کو بٹھاتے ہیں، اور تقلید کے بغیر ان لوگوں کا گزارا بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان اماموں کو مجتہد سمجھتے ہیں، مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو حدیث میں ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ گرفت نہیں ہے۔ سورہ ملک کے اندر ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجرمین سے کہیں گے ہاں بھئی تم دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم نے نہ سنا نہ خود تحقیق کی، نہ ہم نے کسی کی مانی نہ تحقیق کی، تحقیق کے اہل نہیں تھے، اور ضد کا بھوت سوار تھا، کسی کی مانی نہیں ہے۔ تحقیق کی اہلیت نہیں تھی، اور ضد کی وجہ سے کسی کی مانی نہیں، کسی کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اقرار کریں گے لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں دوزخ سے چھٹکارے کے لیے دو ہی سبب ہیں، ایک تقلید، ایک تحقیق۔ تحقیق کا اہل ہے تحقیق کرے، تحقیق کا اہل نہیں تو تقلید کرے۔ اور تحقیق کون کرے گا؟ یقیناً جس کے پاس کچھ علوم ایسے ہوں گے جن کے بل بوتے پہ وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے کے لیے علماء نے لکھا کم و بیش 14-15 علوم پہ مہارت ضروری ہے۔ آج ہر آدمی مفسر بنا بیٹھا ہے، تو تحقیق تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم لغت عربی کو نہیں جانتے، گرامر کو نہیں جانتے، فصاحت بلاغت کے علوم کو نہیں جانتے، اور اس طرح ہم اصول تفسیر کو نہیں جانتے، اصول حدیث تک کو نہیں جانتے، علم ادب کو نہیں جانتے، اور اسی طرح علم تجوید کو نہیں جانتے،
اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سارا قرآن پاک سمجھ آ جائے، کیسے سمجھ آئے گا؟ تو جو علماء تحقیق کر سکتے ہیں وہ تو تحقیق کے اہل ہیں، جو تحقیق نہیں کر سکتے وہ تقلید کریں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوزخ سے چھٹکارے کے لیے دو ہی سبب ہیں، ایک تقلید، ایک تحقیق، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو دوزخی کہیں گے کہ ہمیں خود بھی تحقیق نہیں تھی، دوسروں کی بات بھی ہم نے تسلیم نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں اگر خود جانتا نہیں، کسی بات کی تحقیق نہیں کر سکتا، تو اس بات کا وہ مکلف ہے کسی عالم سے پوچھے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اتنے ایسے پیغمبر بھیجے بالبینات والزبر، جو دلائل لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، ہم نے آپ کی طرف ذکر والی کتاب اتاری لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں ان کے سامنے ما نزل الیہم، جو چیز اتاری کی طرف ان کے، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فصیح عربی زبان، مادری اپنی فصیح عربی زبان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے والے آپ کے تلامذہ وہ بھی عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اب صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے درجے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت اتری من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے عمل کیا اسے بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کے برے اعمال کا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ معصوم تو صرف انبیاء ہی ہیں نا، ہم سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ تصور یہ تھا کہ قبر میں بھی سزا ہوگی، پھر آخرت میں، میدان محشر میں، پھر آگے جا کر، تو ہم میں سے کون بچے گا؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے یجزا بہ کا مفہوم جو سمجھا وہ نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا ہے قبر کے عذاب کو، اس سے آپ نے سمجھا ہے حشر کے عذاب کو، اس سے آپ نے سمجھا ہے دوسرے جہان کے اور ایسے سخت مناظر کو۔ فرمایا یہ نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ کا معنی یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تکالیف دے کے پاک کر دیں گے۔ بخار، سر درد، اور اسی طرح کوئی اور کسی قسم کا غم، کوئی فکر کا لاحق ہونا، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الحر والقر یکفران الذنوب، یہ گرمی سردی جو ہے نا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ گرمی کے اندر آدمی ایک دفعہ ہلتا ہے، سردی میں بھی پریشان ہوتا ہے، کبھی لحاف کی تلاش میں ہے، کبھی موٹے کپڑے کی تلاش میں ہے، گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی کی تلاش میں ہے، ٹھنڈی ہوا کی تلاش میں ہے۔ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اسے گرمی سردی میں، فرمایا یہاں بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہاں بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں یہ دو جیبیں نا، گھڑی ہے، اتار کر کسی نہ کسی جیب میں ڈال لی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد گھڑی تلاش کرنے کے لیے دایاں ہاتھ دائیں جیب میں ڈالا تو گھڑی نہیں ہے۔ اب کوفت ہوئی کہ آخر گھڑی میری کہاں گئی ہے، پھر اچانک خیال آیا کہ شاید بائیں جیب میں نہ ہو، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے گھڑی نکل آئی۔ یہ جو تھوڑی سی کوفت ہوئی، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، گویا جو شخص بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کی دنیا کی تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ ہمارے شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، غلام محمد پرویز جیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مفسر قرآن ہیں، ہم تفسیر کریں گے، نہ مروجہ علوم کسی سے حاصل کیے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی کو اپنا استاد مانا، اور مفسر بنے بیٹھے ہیں۔ آج کئی غلام محمد پرویز جیسے لوگ ہیں، میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کی جناب رہنمائی کر رہے ہیں، قوم کو رہنمائی دے رہے ہیں، اور وہ لیاقت عامر جیسے خبیث قسم کے لوگ وہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیا قوم کی رہنمائی کریں گے؟ جو اپنی باڈی پہ دین کو نافذ نہیں کر سکتے، جو کیا کہتے ہیں وضو اور غسل کے مسائل تک نہیں جان سکتے، وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کریں گے؟ تو بہرحال
رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا امن میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی اس سے کہ دسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، یا آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ نہیں سمجھتے، او یأخذہم، یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، فرمایا نہیں وہ عاجز کرنے والا ہے، یا پکڑ لے ان کو علی تخوف، خوف کی بنیاد پہ، خوف مسلط کر کے، یعنی ان کو ڈراتے ہوئے، کبھی زلزلہ بھیج کر، کبھی کوئی سخت قسم کی آندھی بھیج کر، کبھی کوئی سخت قسم کی خبر بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہیں، جس طرح آج کل کرونا سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے نا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ اعمالکم اموالکم او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ظلم کیا گیا ان پہ، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں حسن اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، البتہ اجر آخرت کا اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اوپر اپنے رب کے توکل کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں طرف ان کے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، بالبینات والزبر، 7 دلائل کے اور 7 صحیفوں کے، وانزلنا الیک الذکر، اور اتاری ہم نے آپ کی طرف نصیحت لی، تبین للناس، تاکہ کھول کر بیان کریں آپ واسطے لوگوں کے، ما نزل الیہم، جو چیز اتاری کی طرف ان کے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی، ان یخسف اللہ، اس سے کہ دسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ نہیں سمجھتے، او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، پس نہیں وہ عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو ڈراتے ہوئے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔